المستقيم ہاں بھیج دو قاری صاحب. وعلى آله واصحابه وبارك وسلم اجمعين. جھوم جھوم کے میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. تھوڑا سائڈ کرو، ادھر ادھر جلدی جلدی ادھر. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ایک بہت ہی پیاری سورت جو آپ تمام حضرات سنتے بھی ہیں اور اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں، بلکہ میں یہ آج کل پڑھا ہوں کثرت سے پڑھی جانے والی سورت ہے سورہ اخلاص. آج انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر اور اس کی کچھ وضاحت کی بات میں پیش کرتا ہوں. اللہ رب العالمین میرا آنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ ربوبیت قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل هو اللہ احد. اے محبوب تو فرما دے کہ وہ اللہ ہے، ایک ہے، وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا نہ اس سے کوئی پیدا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں. یہ سورت اتنی عظیم الشان اور اعلیٰ مرتبے والی سورت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں توحید کا سمندر ہے. اللہ کی وحدانیت کا ایک خاص مقام اس میں بیان کیا گیا ہے. اللہ کی شان الوحیت اس میں بیان کی گئی ہے. اللہ رب العالمین کی کامل قدرت کا بیان، اللہ کی یکتا ہونے کا بیان، اللہ کی قدرت کا بیان، اور اس میں اللہ نے اپنے محبوب کی کتنی پیاری تعریف کی، اپنے پیارے سے کتنا پیار کیا، اور اپنے محبوب کو کتنا چاہتا ہے کہ رب اپنی توحید بھی زبان مصطفیٰ سے کہلواتا ہے. قل هو اللہ احد، لفظ کل فرما کے مصطفیٰ کی شان رب نے بیان فرمائی. اے محبوب تو فرما، قل اے محبوب تو فرما وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے. لفظ اللہ، کلمہ جلالت، اللہ اپنی وحدانیت، اللہ اپنی توحید خود بھی بیان کر سکتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. لیکن اے پیارے، میرا واحد ہونا، میرا یکتا ہونا، میرا رب ہونا میں خود تو بیان کر سکتا ہوں، لیکن تیری زبان سے سننا مقصد ہے تیرا پیار ہے مجھے، تجھ سے مجھے پیار ہے، تو میرا محبوب ہے، میں رب ہوں، میں یکتا ہوں، میں عالم الغیب والشہادہ ہوں، میں ظاہر اور باطن کے علم کا جاننے والا ہوں، میں کفا باللہ علما، میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوں. ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مالک ہوں، تمام طاقت اور قوت میرے ہاتھ میں. لیکن اے پیارے میں تیری زبان سے سننا چاہتا ہوں، کیونکہ سارے نبیوں نے میرے کہنے پہ کہا، پر تجھے میں نے اپنا آپ دکھایا ہے، تو کہے گا تو بات ہوگا. اس لیے فرمایا قل هو اللہ احد. اے پیارے تو فرما کہ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے. تو اللہ رب العالمین اپنی بھی توحید، اپنی معرفت، اپنی حقیقت، اپنا یکتا ہونا یہ بھی کہلوا رہا ہے، تو مصطفیٰ کی ذات سے کہلوا رہا ہے. یہاں سے نقطہ آپ کو پتہ چلا. شاعر کہتا ہے قل کہہ کر بھی اپنی بات منہ سے تیرے سنے،
اے پیارے کل کہہ کر بھی اپنی بات منہ سے تیرے سنی، کتنی ہے اللہ کو تیری گفتگو پسند۔ محمود تو فرما، آدم نے بھی کہا، نوح نے بھی کہا، شیش نے بھی کہا، سارے انبیاء آتے رہے، مجھے ایک 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 پکارتے رہے، اللہ واحد اللہ واحد اللہ یکتا وحدہ 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 لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا واحد ہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں مگر اللہ کی ذات ہے۔ سب کہتے رہے لیکن میں نے تجھے اپنا دیدار جو کرایا ہے معراج میں، تو کہے گا تو بات اور ہوگی۔ او ادنا فتح اللہ، اے محبوب اور قریب آ جا۔ معراج پہ اللہ نے محبوب کو بلایا اور اپنا آپ دکھایا، اور اللہ نے فرمایا او ادنا فتح اللہ، اے محبوب اور قریب آ جا، اس لیے تو ہی فرما قل هو اللہ احد کہ محبوب کریم ما زغ البصر وما طغى، پیارے نے جب رب کو دیکھا تو نہ پلک ایسے ہوئی آنکھیں ہوئی، چک چکی بان کے مصطفیٰ کریم نے رب کے جلووں کو جلانا کر، اس لیے فرمایا قل هو اللہ احد، امام تو فرما کہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے۔ تو اس سے ہمیں توحید پتہ چلی اور توحید کے ساتھ رسالت بھی پتہ چلی کہ جب آپ رسالت کو مانیں گے تو توحید تک پہنچیں گے۔ نماز میں 6 شرائط، آخری شرط یہ ہے تکبیر تحریمہ، طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، اور آخری تکبیر تحریمہ۔ آخری شرط ہے تکبیر تحریمہ، جب آخری شرط کو آپ عمل کریں گے تو نماز کی پہلی شرط آلریڈی ہو جائے گی۔ شرط کی آخری شرط ہے تکبیر تحریمہ، اور فرض کی نماز جو فرض ہے وہ شروع ہوتا ہے تکبیر تحریمہ سے۔ تو جب آخری شرط ادا کریں گے تو تکبیر تحریمہ پہلا فرض خود بخود آلریڈی ادا ہو جائے گا۔ جب آپ گل کھائیں گے تو میٹھا بھی ملے گا، جب آپ رسالت بیان کریں گے تو توحید بھی ہو جائے گا۔ جب مصطفیٰ کی شان بیان کرو گے تو توحید ہوگی۔ زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ تو جب ہم مصطفیٰ کی شان بیان کرتے ہیں تو اس میں توحید بھی ہوتی ہے۔ ختم نبوت کا دعویٰ کرنے والے کہتے ہیں کہ تم صرف مصطفیٰ کی شان بیان کرتے ہیں۔ جھوٹے دعوے کرنے والے آج کہاں گئے؟ 3 دن 4 دن جب جاننا تھا سب چوہے بل کے اندر گھس گئے، کوئی وینا ملی کے بچے کو دودھ پلانے چلا گیا۔ کہاں گئے یہ سارے جو جہاد کے نام پہ چندہ لے رہے تھے؟ کہاں مر گئے؟ جب جان لینے کی بات آئی تو ہر دھرنے کے اندر مصطفیٰ کریم کے دیوانے سنی عاشق رسول موجود تھے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ناموں سے رسالت کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے اور اس مسئلے کو رسالت کو سمجھنے کے لیے، مصطفیٰ کی شان کو سمجھنے کے لیے، ختم نبوت کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے، معرفت مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے، شان مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے، معراج مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے، حقیقت مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے ماں کا ایک اور باپ کا ایک ہونا ضروری ہے، ورنہ یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اتنا آسان نہیں ہے یہ سمجھنا۔ دھرنے کے اندر کون تھے؟ سارے عشاقان مصطفیٰ، جن کی ماؤں نے دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ یہ دوری دی تھی۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے گئے، کھلے آنکھ سلے ادا کہتے گئے، ماں یہ دودھ پلاتے ہوئے لوری دیتی ہیں، السلام والسلام علیکہ یا رسول اللہ، ہم مصطفیٰ کے دیوانے ہیں، ہم سرکار کے نام پہ حلوہ کھاتے ہیں، تو جب وقت آتا ہے جان دینے کا تو اپنے سارے جلووں کے ساتھ بھی آتے ہیں۔ فقط حلوہ کھانے والے نہیں ہیں ہم، سنیوں نے ثابت کر دیا ہے، آئے اگر کوئی ہے حق حلال کر، ہر میدان جہاد میں اگر ہوں گے ناموں سے رسالت کی بات آئے گی تو وہاں سنی کھڑا ہوگا، جب ختم نبوت کی بات آئے گی تو وہاں سنی کھڑا ہوگا، جب غوث عالم کی شان کی
ہوگا کہ کسی نیک اور والد ایک ہو. ایک نے مجھے کہا یہ دھرنے جائز نہیں. میں نے کہا تو آ تو صحیح دھرنے میں تیرے کو بتا دیں کہ تو بھی جائز کا ہے یا نہیں. پیچھے پیٹ پیچھے جو نا منافق سب کہتے ہیں. اور یہ سنیوں نے سینے پہ گولی کھا کے ثابت کر دیا کہ منافق ہوتے ہیں جو پیٹ پہ گولی کھاتے ہیں. ہم نے سینوں پہ گولیاں کھائی نہیں, پیچھے نہیں کھائی ہیں, کسی نے دماغ پہ کھائی. ایک بچہ اس کے دل میں گولی لگی, ایک نوجوان یہاں پر شارع فیصل کے اندر دل میں گولی ماری. بکاؤ انوار ہے نا, بکاؤ سرکار, یہ علاوہ انوار نہیں, بے غیرت وردی اتار دیا. ہم وردی کا احترام کرتے ہیں, پاکستان نہیں ہے, پاکستان کو سلام کرتے ہیں, وردی کی تعظیم کرتے ہیں. تو ہمارے مدرسے مدینہ کے بچے کا سامنا نہیں کر سکتا. ہاں تو صحیح تو سامنے پیٹ پیچھے گولی کراتا ہے منافق. شرم کرو, شرم کرو, ڈوم مرو, ڈوم مرو. شرم کرو, شرم کرو, ڈوم مرو, ڈوم مرو. شرم کرو, شرم کرو, ڈوم مرو, ڈوم مرو. الحمدللہ الحمدللہ قبلہ میرے مجاہدین اللہ شیخ الحدیث و تفسیر, پوری زندگی درس و تدریس. اللہ قال قال رسول اللہ قال اللہ تبارک و تعالی, پوری زندگی خانقاہ کے اندر درس میں دارالعلوم سے باہر ہی نہیں تشریف لائے. لیکن جب ناموس رسالت پہ حملہ ہونا شروع ہوا, قادیانی لوگ جب سامنے باہر آئے اور توحید توحید کہنے والے ناموس رسالت کی عزت کرنے لگے, تو امیر المجاہد کو اللہ رب العالمین کی طرف سے خاص عنایت ہوئی, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خاص توجہ ہوئی, اور آپ کو چنا گیا, پاکستان میں امیر منتخب کیا گیا. اور وہ شخص قربان جاؤں اس کی عظمت و سلام پر, میری نسل آپ پہ قربان, جو خود نہیں چل سکتا اس نے پوری قوم کو چلا دیا. لوگ کہتے ہیں کہ تم اتنی سخت زبان میں استعمال کری, بغیر تو تم نے قرآن و حدیث پڑھائی کر رہے, تو پتہ ہی کہاں ہے کہ جب سخت زبان استعمال کی جاتی ہے. جب ہم طواف کرتے ہیں کتنے کرتے ہیں؟ 7 میں 4 طواف ہم کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم رمی ایسے چلتے ہیں. کیوں ہے یہ؟ اللہ کی شان کو اکڑ کے چل رہے, عبادت ہے رب کی شان میں. جب طواف کرتے ہیں 1 2 3, اس کے بعد ایسے چلتے ہیں. جو وہاں عمرے پہ گئے ہم کو پتا ہے, اگر نہیں بھی پتا جنرل موویاں دیکھی ان کو پتا ہوگا. ابھی رب کی شان میں تو عاجزی کرنا چاہیے, انکساری کرنا چاہیے. ہم تو نگاہ نے سیاہ کارے مالک تو معاف کر دے, اور تو اکڑ کے چل رہا ہے. ادائے